سرتاج دل آرا کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر جائے اور اس سے ملے۔ وہ مجرے کی شام کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے لکھنؤ پہنچتے ہی امیرن کے کوٹھے پر گیا اور دل آرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امیرن اسے دیکھ کر خوش ہو گئی کہ اس کی آمد اچھا شگون ہوتی تھی۔ اس نے فوراً دل آرا کو سرتاج کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ ملاقاتی کمرے میں جا پہنچی اور سرتاج کو سلام کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا بات ہے جناب، سب خیریت تو رہی؟ کہاں رہے اتنے دن؟ جواب میں سرتاج نے مسکراتے ہوئے کہا، ذہن نصیب کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ محسوس کیسے نہ کرتے، آپ کو اس کوٹھے کے ہر شخص نے یاد کیا ہے۔ دل آرا نے کہا، بس کچھ ذاتی نوعیت کے کام تھے جس کے لیے دلی جانا پڑا۔ پھر وہاں ایک مترمل ملک ہے جن کے ساتھ خوب اچھی گزری، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ بھی یہاں لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ سرتاج نے تفصیلاً بتایا۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے دل آرا کو لگا جیسے اس کے دل نے ایک دھڑکن گم کر دی ہو۔ وہ اپنے اتھل پتھل ہوتے دل پر قابو پاتے ہوئے سرسری لہجے میں بولی، آپ تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ یہاں فتح پوری گلی میں موجود مسجد کے امام کرم کے بیٹے ہیں۔ بڑے عجیب حالات میں ہماری واقفیت ہوئی۔ اتنا کہہ کر سرتاج نے دل آرا کو بخش دین سے ملنے کا پورا واقعہ بتایا۔ گو کہ ان کا مدرسہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ باہر گھوم پھر سکے، لہٰذا بس 2 بار ہی ان سے ملاقات ہو سکی۔ البتہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے خط بھی دیا ہے جو ان کی امانت ہے۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ دل آرا کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ وہی دشمن جاں ہے جس کا تصور ہر وقت اسے نہال رکھتا ہے۔ بخش دین سے واقفیت کی بنا پر آج اسے سرتاج سے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب اس نے یوں ہی برسبیل تذکرہ دریافت کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کچھ بتایا آپ کو؟ دل آرا کی بات کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے سرتاج سادگی سے بولا، میں نے بتایا نا کہ میری ان سے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بس یہ ایک ہی خط اپنے گھر پہنچانے کا کہا تھا۔ اس بات نے دل آرا کو تھوڑا مایوس کیا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو یہ سوچ کر بہلا ہی لیا کہ کیا پتہ وہ ابھی کسی سے اپنے دل کی بات کہنا ہی نہ چاہتا ہو۔ جانے کیوں اسے یہ یقین تھا کہ بخش دین اسے بھول نہیں پائے گا۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سرتاج نے جانے کی اجازت مانگی اور دل آرا کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب گیا۔ وہ تو اس تصور میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ اوپر والے نے اسے کس طرح بخش دین کے بارے میں خبر بہم پہنچائی ہے۔ ادھر سرتاج جب بخش دین کے ہاں خط دینے گیا تو دروازہ کرم دین نے کھولا۔ اپنے دروازے پر ایک سکھ کو دیکھ کر اسے پہلے حیرت ہوئی، پھر غصہ عود آیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بخش دین نے اسے ایک سکھ سے دوستی گانٹ کر اسے گھر کا پتہ دے کے یہاں خط پہنچایا ہے۔ کرم دین نے سرتاج کو تو کچھ نہ کہا، لیکن بخش دین کی دوری کی وجہ سے بیٹے کے لیے جو نرم گوشہ دل میں پیدا ہو گیا تھا وہ اس کی اس حرکت سے جاتا رہا۔ اب دل آرا کو بے چینی سے سرتاج کا انتظار رہنے لگا تھا۔ وہ بہانے سے اس سے بخش دین کے بارے میں پوچھتی، لیکن سرتاج کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اس سے پھر کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور یہ سچ بھی تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ 1.5 سال گزر گیا، گھومتی گلی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں یہ ہوا تھا کہ اب امیرن کے کوٹھے کی طوائفیں نجی دعوتوں میں بھی مجرے کرنے لگی تھیں۔ امیرن جانتی تھی کہ یہاں بھی دل آرا کے دم سب سے زیادہ ہی ملیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی رہا تھا۔ سرتاج اس بات سے بے خبر تھا کہ دل آرا اب نجی محفلوں میں بھی مجرے کرنے لگی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سرتاج جو دل آرا کو اپنانا چاہتا تھا، امیرن سے ابھی تک اس کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ وہ شاید اس بات کا متمنی تھا کہ پہلے دل آرا کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، پھر مدعے کا اظہار کرے۔ اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دل آرا کو اس کام سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہنے لگا تھا۔
لیکن دل آرا اسے ایک دیوانے کی برسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ 1 سال کا کورس ختم ہوتے ہوئے 1.5 سال پر محیط ہو گیا۔ تب تک بخش دین کرم دین کا پر تو بن گیا تھا، ویسے ہی زد، ویسا ہی تقوی، ویسا ہی جلال اور ویسا ہی کٹھور۔ آج وہ پورے 1.5 سال بعد اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ سکینہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کیا اہتمام کر ڈالیں۔ اس کی بہنوں نے صبح سے صفائی کا کام نپٹا لیا تھا اور اب سکینہ بیگم کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ کرم دین بھی اس کے منتظر تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے نے دینی علم میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بخش دین کو لینے بھیجا تھا۔ وہ گھر آیا تو سکینہ بیگم کی آنکھیں کتنی دیر تک برستی ہی رہیں۔ وہ خود بھی اماں کو بہت یاد کر رہا تھا۔ وہاں کوئی اس کے ایسے نخرے بھی تو نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے آنے کی گہما گہمی کم ہوئی اور کرم دین اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا تو انہیں اس سکھ سے دوستی کے بارے میں بات پرس کرنا یاد آیا۔ تم نے کس کے ہاتھ خط بھیجا تھا؟ کرم دین کے اس انداز پر بخش دین کو لگا ہی نہیں کہ بیچ میں 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ دلی میں ملے تھے وہ مجھے، 1 بار ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ وہ یہیں کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے ہاتھ خط بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر کرم دین ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، ایک سکھ سے دوستی کرنے بھیجا تھا تمہیں، وہاں تمہیں اپنے اور اس کے مذہب کی دوری بھی نظر نہ آئی؟ ان کی پرجلال آواز پر وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، میری کوئی دانت کاٹے کی دوستی نہیں تھی ابا، اور اب تو اس سے ملی بھی 1 سال بیت گیا۔ میں وہاں کسی لیے بھیجا گیا تھا یہ کبھی نہیں بھولا، اور نہ ہی میں نے آپ کے احکامات کے منافی کوئی کام کیا ہے۔ میرا یقین کریں، کسی سکھ سے دوستی تو کجا، میں نے تو مدرسے سے بھی کسی کو دوست نہیں بنایا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم اپنے پرکھوں کی لاج رکھو گے۔ کل سے مسجد تمہارے حوالے، اور اب تم وہاں امامت کرو گے، پروردگار تمہارا حامی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور بخش دین جو اتنے عرصے میں سرتاج کو بھول ہی بیٹھا تھا، ایک بار پھر اسے اس پرخلوص شخص کی یاد آ گئی۔ تاہم اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سے فاصلہ ہی رکھنا ہے۔ کل سے اس نے مسجد کے امور سنبھالنے تھے۔ چند گھنٹوں کی مہلت کو بہت جانتے ہوئے وہ ایک بار آزادی کے ساتھ اپنے محلے میں گھومنا چاہتا تھا۔ کل سے تو اسے ایک بار پیش امام کی طرح پیش آنا تھا۔ وہ اپنی گلی سے نکل کر مرکزی شاہراہ کی جانب مڑ گیا۔ آج 1.5 سال بعد لکھنؤ کی سڑکوں پر گھومنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مرکزی شاہراہ سے جو ایک ضلعی سڑک گزرتی تھی، بخش دین اسی سڑک کی جانب مڑ گیا جس کے کونے پر واقع حویلی اس وقت بقع بخش بنی ہوئی تھی۔ بخش دین اس حویلی کے چکا چوند سے بچ کر نکلنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آنے والی بگی اس کے بالکل قریب آ کے رک گئی۔ بگی سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، سرتاج سنگھ تھا۔ اس کے متمول دوست راجہ ہر گوپال نے آج اپنی حویلی میں راگ رنگ کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ یہ حویلی اس کی تھی۔ بخش دین کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے یار، لکھنؤ کب آئے؟ بتایا ہی نہیں، اور کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا۔ ناراض تھے کیا؟ بس مجھے فرصت ہی نہیں ملی، آج ہی لکھنؤ آیا ہوں۔ کل سے مسجد میں امامت کروں گا، میں آپ چلتا ہوں، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس گرم جوشی کے جواب میں بخش دین نے انتہائی روکھے لہجے میں جواب دیا اور اپنی راہ چل دیا۔ سرتاج کافی دیر وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا۔ یہ وہ بخش دین تو نہیں تھا جس سے وہ دلی کی ایک گلی میں ملا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس سے ملنے والا یہ پہلا اور آخری دھچکا نہیں تھا۔ آج دل آرا کا دل صبح سے بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے کو ہے۔ آج اس سے لکھنؤ کے سب سے بڑے دولت مند رئیس کے گھر مجرے کے لیے بھی جانا تھا، جس کی پیشی ادائیگی وہ بہت بڑی رقم کی صورت میں پہلے ہی کر چکے تھے۔ اسی لیے دل نہ چاہنے کے باوجود وہ وہاں جانے پر مجبور تھی۔ ہر گوپال کی حویلی میں جہاں چاروں جانب شراب اور شباب اپنے عروج پر تھا، محفل کو مزید دو آشفتہ کرنے کے لیے جس طوائف کا نام پکارا گیا،
اسے وہاں دیکھنے کی امید سرتاج کو بالکل نہ تھی۔ گو دل آرا ایک طوائف ضرور تھی، لیکن کوٹھے میں اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا تھا۔ شنکر وہاں کسی شکرے کی مانے تھی، سارا وقت تعینات رہتا تھا۔ محفل میں ذرا بھی بگاڑ کرنے والے کو سہولت سے وہاں سے اٹھا کے باہر لے جایا کرتا تھا۔ لیکن آج دل آرا کو صبا کی پری بنے ہوئے دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ جسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کون کون اسے کیسی کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہر گوپال کے بے تکلف دوست اس سے متعلق جو جملے اچھال رہے تھے انہیں سننا سرتاج کے لیے ممکن نہ رہا، تو محفل سے نکل آیا۔ آج اسے پہلی بار امیرن سے بات کرنے کا خیال آیا تھا، لہٰذا وہ سیدھا اس کے کوٹھے پر پہنچا۔ آج خلاف معمول سرتاج کو وہاں دیکھ کر امیرن حیران ہوئی، لیکن اس کی بات نے اسے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کہکھلانے پر بھی مجبور کر دیا۔ امیرن بھائی، میں اسے بدتمیزی میں بھی شمار کر سکتا ہوں، لیکن میں اس دل آرا کی خاطر میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ آج سے اس کوٹھے پر میری امانت ہے۔ اب وہ کبھی مجرا نہیں کرے گی، نہ یہاں نہ کہیں باہر۔ اس کی آزادی کے بدلے تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت منہ مانگی رقم مانگ سکتی ہو۔ سرتاج کے سنجیدہ انداز پر امیرن لمحہ بھر کے لیے رکی اور بولی، ٹھاکر صاحب، آپ جس محبت کا دم بھرتے ہوئے یہاں آئے ہیں نا، وہ اس کوٹھے کے لیے نئی نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی نہ جانا کتنے ایسے ہی اتالے عاشق آئے اور دم بھر ٹھہر کر چل دیے۔ دل آرا کی قیمت آپ اور نہ ہی کوئی اور لگا سکا۔ وہ ایسا ہیرا ہے جسے خود اپنی اہمیت کا اندازہ ہے۔ کیا وہ آپ کی اس خواہش سے واقف ہے؟ بالکل۔ اب اس بات کا فیصلہ دل آرا ہی کرے گی کہ اسے یہاں رہنا ہے یا ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ کہہ کر سرتاج مڑا اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ رات اس کے لیے بہت سے ادراک لے کر آئی تھی۔ جہاں اس کے لیے بخش دین کا رویہ ناقابل فہم تھا، وہیں دل آرا کا اوباش لوگوں کے سامنے ناچنا بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب سرتاج بخش دین سے گلے مل رہا تھا اور اسی وقت ایک پالکی ان دونوں کے قریب سے گزری تھی، جس میں بیٹھی دل آرا کے لیے ایک بار پھر یہ 1.5 سال ہوا بن کر اڑ گئے تھے۔ وہ دشمن جاں ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا۔ سرتاج پر اس کی نگاہ ہی نہ گئی تھی۔ بخش دین سے نظر ہٹتی تو کسی اور جانب دیکھتی نہ۔ اب اس کا دل کہیں لگنا ناممکن تھا۔ صبح ہوتے ہی امیرا نے دل آرا کو اپنے کمرے میں بلاوا بھیجا۔ چمن بہار جو معاملہ کچھ بھانپ چکی تھی، اس نے رات ہی دل آرا کو منتبہ کر دیا تھا کہ اماں کل سے کافی غصے میں ہیں۔ دل آرا کے کمرے میں آتے ہی امیرن کسی تمہید کے بغیر بولی، کیا تم نے ٹھاکر سرتاج سے کسی قسم کا عہد و پیمان کیا ہے دل آرا؟ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہوا کیا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی سچائی محسوس کرتے ہوئے امیرن نے اسے گزشتہ شب ہونے والی سرتاج کی گفتگو سے آگاہ کیا اور بولی، اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے دل آرا کو فیصلے کا اختیار تو دے دیا تھا، لیکن ڈرتی تھی کہ اگر اس نے یہ کوٹھا چھوڑ دیا تو وہ ایک نگینے سے محروم ہو جائے گی۔ دوسری جانب دل آرا اس وقت صرف سرتاج سے ملنے کی متمنی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال کسی بگولی کی مانند گردش کر رہا تھا، اماں میں سرتاج سے ملنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔